السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین یا رب العالمین۔ چھٹا پارہ، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ہمارے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ یا تو ہمارے حق میں حجت بنتی ہے یا وہ ہمارے خلاف حجت بنتی ہے، یا وہ ہمیں فائدہ دیتی ہے یا وہ ہمارے نقصان میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر بولنا، خاص طور پر جب آپ غصے کی حالت میں ہوں، آپ کسی سے ناراضگی کے عالم میں ہوں، آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہو گئی ہو، تو اس وقت اتنی آواز بلند کر کے یا شاؤٹ کرنا، چیخ چیخ کے بات کرنا، پھر یہ ہے کہ بات کو پھیلانا، معاشرے میں جہاں بیٹھنا وہیں بات کرنا، اور غیر ضروری لوگوں کے سامنے بھی دوسرے لوگوں کی کردار کشی کرنا، لوگوں کی بدنامی کرنا، کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی تو اس کا چرچا شروع کر دینا، غیبت، گالی، الزام تراشیاں، بد دعائیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اور جہاں تک بد دعا کا تعلق ہے تو وہ تو اگر دوسرا شخص اس بد دعا کا مستحق نہیں ہوتا تو واپس پلٹ کر بد دعا دینے والے پر پڑ جاتی ہے، اور بعض لوگ بہت بے دریغ دوسروں کو بد دعائیں دیتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کے تکیہ کلام میں بد دعائیں شامل ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی گفتگو کو، اس طرح کے انداز کو پسند نہیں کرتے، اور اسی طرح سے فحش باتوں کی جو تشہیر ہے اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور اجازت کس صورتحال میں دی گئی ہے؟ الا من ظلم، مگر وہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہے۔ اب اگر کسی پر ظلم کیا گیا ہے تو پھر وہ بات کر سکتا ہے، پھر وہ کہہ سکتا ہے کہ میری فلاں جو ہے شخص نے میرا حق مارا ہے، یا فلاں نے میرا قرض دیا اور مجھے واپس نہیں کیا، تو لیکن وہ کہاں بات کر سکتا ہے؟ وہ وہاں بات کرے کہ جہاں اس کی بات کی کوئی سنوائی ہو، یا آگے سے کسی نے اس کی بات کا کچھ جواب مؤثر دے سکنا ہو، یا اس کے لیے کچھ وہ کر سکتا ہو۔ بیسیکلی یہ کہ وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا ہو۔ پھر اسی طرح سے ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپنی بعض اوقات بھڑاس نکالے، اور بھڑاس نکالنے کے بعد وہ ذرا تھوڑا بہتر فیل کرنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے اندر رکھے اور وہ اس کے مطابق کوئی ایسا ایکشن لے کہ جو مزید پھر اگین ایک بری چیز ہو اور ایک غلط اور اوور ری ایکشن ہو، تو وہ کسی ہمدرد سے، کسی بہن سے، کسی سے وہ بات کر لے، اور بات کرنے سے اس کا ایک لیول جو ہے نا ایموشنز کا وہ نیچے آئے، اور پلس یہ کہ ہو سکتا ہے کہ جس کو وہ بتا رہا ہے اور اسی کو بتانا چاہیے کہ جو اس کے بارے میں کچھ کر سک رہا ہو سکتا ہے کہ وہ بہن جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں اتنا زیادہ بات نہیں ہے، آپ اوور ری ایکٹ کر رہی ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں فلاں سے بات کرتی ہوں، انہوں نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا آپ کے ساتھ۔ تو لیکن جگہ جگہ بیٹھنا، اور پھر جہاں بیٹھنا کردار کشی کرنا اور دوسرے کی برائی کرنا جو ہے، اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا تقاضا کرنے آیا اور سخت گفتگو کرنے لگا۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا
اور وہ اس کی طرف بڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ صاحب حق ہے، یعنی اس کا حق ہے مجھ پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے قرض والے جانور کی عمر کا ایک جانور اس کو دے دو، یعنی اس کا قرض چکا دو، اس کو کچھ نہ کہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ عمر کا جانور تو موجود ہے لیکن کم عمر کا نہیں بنتا، اور وہ اتنی زیادہ عمر والا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا اتنا لینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ ہی اس کو دے دو، کیونکہ سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو دوسروں کا حق پوری طرح ادا کر دے۔ اور پھر یہ جو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، کہ وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، قرآن میں جہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام سے آیات اینڈ کرتی ہیں تو وہ اس پوری جو اوپر سے کانٹیکس چلا آ رہا ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مظلوم کی بات سن رہا ہے، مظلوم کے ساتھ جو ہوا ہے، ظالم نے جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا بھی ہے، وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے، اور وہ پورا انصاف کرے گا، وہ پورا تمہیں انصاف دے گا۔ اگر تم کھلے طور پر کوئی نیکی کرو یا چھپا کر کرو یا برائی سے درگزر کر دو تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والا، بڑا قدرت والا ہے۔ کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے تو تم بھی لوگوں کو معاف کیا کرو۔ بعض اوقات اپنے حق چھوڑ دینا، بعض اوقات بھلی بات منہ سے نکالنا، بعض اوقات گھر بیٹھے کسی کو معاف کر دینا، اس کے معافی مانگے بغیر اس کے ساتھ ٹھیک ہو جانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، کوئی اچھا جملہ بول دینا، خاموشی اختیار کر لینا، تو اللہ تعالیٰ اگر تمہیں معاف کر دیتا ہے، دن رات تم گناہ کرتے ہو تو تم بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے دستے میں یہ لکھا ہوا پایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس سے درگزر کرو، رشتہ توڑنے والے سے رشتہ جوڑو، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ احسان کرو، اور حق بات کرو اگرچہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ پڑتی ہو۔ یعنی اگر آپ سے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اور پھر آپ کو احساس ہو گیا کہ آپ کی زیادتی تھی، تو انسان کو اپولوجائز کرنے میں، سوری کہنے میں بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو سوری کہنا بہت بڑا ایشو بن جاتا ہے، وہ اتنی انا ان کی بڑی ہوتی ہے، وہ اپنے آپ میں اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ سوری کا لفظ بھی نہیں بول سکتے۔ اور بعض اوقات جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اتنی بڑی بات کیا تھی کہ میں نے اس کا اتنا بڑا ایشو بنا لیا۔ تو ضرور انسان سے معافی مانگ لینی چاہیے جس سے آپ کی کوئی آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی اگر کی ہے تو، کیونکہ اگر انسان کسی کو معاف نہیں کر سکتا تو پھر انسان یہ بھی اس بات کے لیے بھی تیار رہے کہ وہ خود بھی تو پھسلے گا نا کبھی نہ کبھی، تو پھر اس پر بھی رحم اور معافی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی نہیں رکھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو معاف نہیں کرتا اسے معافی نہیں ملتی، جو درگزر نہیں کرتا اس سے بھی درگزر نہیں کیا جاتا، اور جو کسی سے توبہ قبول نہیں کرتا، یعنی کوئی سوری کہہ رہا ہے اور اس کی سوری وہ قبول ہی نہیں کر رہا، تو پھر وہ خود گناہ سے نہیں بچتا اور اسے بچایا بھی نہیں جاتا۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور وہ کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لائے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راہ اختیار کریں، رسولوں کے درمیان کوئی راہ اختیار کرنا یعنی کسی کو مانا کسی کو نہ مانا، اور یا رسولوں پر ایمان کو کسی نہ کسی طرح سے ڈیمیج کر دینا اپنے کسی نظریے یا آئیڈیالوجی کے تحت۔ وہی لوگ حقیقی کافر ہیں۔ سبحان اللہ، رسولوں کے پر ایمان کو جو ڈیمیج کرتا ہے کہ ہم ایک رسول پر تو ایمان لائیں گے، ہم دوسرے پر نہیں لائیں گے، ایک رسول کا انکار تمام سلسلہ رسول کے انکار ہے، تو وہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمانیات، جس جس چیز پر ایمان لانے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کو مانیں، سارے رسولوں کو مانیں، سب پر ایمان لائیں، ساری کتابوں پر مانیں، ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، لیکن بعض لوگ فرشتوں کا انکار کر رہے ہیں، بعض لوگ رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، رسولوں کی اتھارٹی کا انکار کر دیتے ہیں، تو
نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں سارا قرآن مانتی ہوں لیکن یہ جو 1-2 آیات ہیں نا یہ مجھے بالکل نعوذ باللہ مجھے پسند نہیں ہے اور میں ان کو پر ایکٹ اپون نہیں کر سکتی، تو میں ان کو مانتی ہی نہیں ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سے قرآن میں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ باوجود کوشش کے اور کہیں نہ کہیں آپ فالٹر کر جاتے ہیں اور پھر آپ گلٹی فیل کرتے ہیں اور آپ ان احکامات کو درست جانتے ہوئے نفس کی کمزوری کے تحت ان کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں اور پھر آپ توبہ کرتے ہیں، پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر آپ توبہ کرتے ہیں، تو اس کا معاملہ فرق ہے۔ ایسے انسان کا معاملہ قدرے ہلکا ہے، لیکن جو ڈیفائنڈ ہو کر کہے کہ میں ان آیات کو مانتا ہی نہیں ہوں اور میں ان پر بلیو ہی نہیں کرتا، تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے، یہ بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہونے کے مترادف ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ جلد ان کا اجر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں پر کس چیز کے لیے اجر بتایا جا رہا ہے؟ ایمان، اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، یعنی ایمان بذات خود بڑی وزنی چیز ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ اتنا وزنی ہے کہ اگر اس کو میزان میں رکھ دیا جائے تو میزان جھک جائے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جب انسان ایک ایسا کہ جس نے کوئی زندگی میں نیکی نہیں کی ہوگی سوائے اس کے کہ اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا تھا، تو دوزخ میں جانے کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو بھی اس لا الہ الا اللہ کی وجہ سے نکال لیا جائے گا۔ یعنی اس کلمے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ دوزخ کی گہرائیوں میں سے ایک انسان کو جس نے اور کچھ نہیں کیا تو اس کو بھی پل آؤٹ کر لائے گا۔ تو لہٰذا ایمان کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے اور ان امپورٹنٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل کتاب آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار لائیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا تقاضا کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہمیں اللہ بالکل آنکھوں کے سامنے دکھا۔ پھر ان کے ظلم کی وجہ سے کڑاکے کی بجلی ان پر آ پڑی۔ پھر ان کے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کھلا غلبہ عطا کیا، اور ہم نے ان سے اقرار لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ بلند کیا، اور ہم نے ان سے کہا شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا ہفتے کے دن میں زیادتی نہ کرو، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا۔ پھر ہم نے ان پر لعنت کی اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے ہی۔ اور ہم نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہت بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو قتل کیا، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا۔ اور بے شک جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ ضرور ان کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے پاس ان کے بارے میں کوئی علم نہیں سوائے گمان کی پیروی کے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے، اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو وفات ہے وہ ابھی ہونی ہے، طبعی موت ابھی تک ان کو نہیں آئی، وہ آسمانوں میں ہیں۔ وہ معراج کے موقع پر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی تھی، لیکن وہ زندہ حیثیت سے آسمانوں میں ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن و حدیث سے کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مصروفیات کیا رکھی ہیں اس وقت، کیا وہ ذکر اذکار میں مصروف ہیں، یا وہ کس طرح سے
شب و روز گزارتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، ان کی طبعی وفات ہوگی اور پھر قیامت کے دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو مٹا دیں گے اور ان کے لیے نماز کو جمع کیا جائے گا، مال عطا کیا جائے گا یہاں تک کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی کوئی صدقہ لینے والا ہوگا ہی نہیں، اور آپ جزیہ کو ختم کر دیں گے اور روحا نامی جگہ پر پڑاؤ کریں گے، وہاں سے حج یا عمرہ کریں گے یا ان دو عبادتوں کو ملا کر کریں گے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو دوبارہ دنیا میں آنا ہے یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے، 70 سے زیادہ احادیث صحیح ہیں جو اس بات پر گواہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے اور دنیا میں یہ حاکم عادل کی شکل میں آئیں گے، لیکن نئے نبی کی شکل میں نہیں آئیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کریں گے، اور جب وہ اتریں گے تو اس وقت لوگوں کا امام مہدی ہوں گے، مہدی امام ہوگا اور وہی نماز میں لیڈ کروائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یقیناً وہ اترنے والے ہیں، جب تم انہیں دیکھو تو پہچان لوگے، وہ درمیانی قامت والے ہیں، ان کا رنگ سرخ و سفید ہوگا، وہ ہلکے زرد رنگ کے لباس میں ہوں گے، ایسے محسوس ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، حالانکہ نمی نہیں ہوگی، وہ لوگوں سے اسلام کے لیے قتال کریں گے، صلیب توڑیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اللہ ان کے زمانے میں اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کو ختم کر دیں گے، وہ مسیح الدجال کو ہلاک کر دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، یاجوج ماجوج بھی انہی کی دور میں نکلیں گے۔ پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہاں پر الراسخون فی العلم کی بات آئی ہے، تو الراسخون فی العلم جو ہیں ان میں ایک قول کے مطابق 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نافع بن یزید کہتے ہیں کہ الراسخون فی العلم، علم میں پختہ لوگ کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ نمبر 1، اس کے اور اللہ کے درمیان تقوی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کے اور مخلوقات کے درمیان عاجزی ہوتی ہے۔ نمبر 3، اس کے اور دنیا کے درمیان بے رغبتی ہوتی ہے۔ اس کے اور اس کے نفس کے درمیان مجاہدہ پایا جاتا ہے۔ یہ بعض وہ ہیں صفات کہ جو الراسخون فی العلم لوگ جو ہیں، جو علم میں پختہ کار ہو جاتے ہیں۔ ہمارا جو اخلاق ہے نا، اور ہمارا جو دنیا کے بارے میں پرسپیکٹیو ہے، اور جو ہمارا معاملات ہیں، یہ ہمارے علم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ چاہے ہم کتابوں سے کتنا رٹا رٹایا علم حاصل کر لیں، لیکن اللہ کے نزدیک جو راسخون فی العلم ہیں وہ وہی ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، جن کے معاملات درست ہوں، جن کے اندر تقوی ہو۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد
اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، اور ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا۔ بعض روایات کے مطابق ٹوٹل جو رسول ہیں وہ 304 ہیں، 5 ان میں سے اولو العزم ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اولو العزم من الرسل ہیں، اور قرآن میں 25 رسولوں کا ذکر خیر ملتا ہے۔ اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ اور اللہ بڑا زبردست، بڑی حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ بطور گواہی کافی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے، اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے، مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اے لوگو، یقیناً یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت یہ آیت ہے۔ اے اہل کتاب، آپ دیکھیں کہ اے کتاب والو، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ان کو ان کے لقب سے پکارا جا رہا ہے، اور لقب سے پکارنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو وہ نسبت ایک دفعہ ذرا یاد آ جائے کہ ہم تو کتاب والے ہیں، تو ہم یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے امت محمد، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا اے امت محمد، اللہ سے بڑھ کر کوئی غیرت مند نہیں کہ وہ اپنے بندے یا بندی کو بدکاری میں مبتلا دیکھے۔ اے امت محمد، اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو یقیناً تم بہت تھوڑا ہنسو اور زیادہ روتے ہی رہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اہل القرآن، یا اہل القرآن، یا اہل القرآن، وطر پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح معاویہ بن ابی سفیان جو تھے وہ حج کے سال عاشورہ کے دن ممبر پر موجود تھے، اور انہوں نے کہا یا اہل المدینہ، یا اہل المدینہ، تمہارے علماء کدھر گئے؟ تو یہ بیسیکلی کسی کو ذرا تھوڑا جھنجھوڑنے کے لیے اس کو اس کی اس نسبت سے، جس نسبت کو وہ پسند بھی کرتا ہو، تو اس سے پکارا جائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نسبت سے پکار کر ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں، اس سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے، وہ اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ یہ واضح شرک ہے، جلی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد بنا لینا۔ اور یہاں پر غلو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ غلو ہوتا ہے کسی چیز کی تائید اور حمایت میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے اپوزٹ بھی غلو ہوتا ہے کہ کسی کو
کسی کی مخالفت میں حد سے بڑھ جانا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہود جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کس حد تک چلے گئے تھے کہ ان کے قتل کے، بلکہ ان کو قتل اپنی طرف سے انہوں نے کر دیا، اور عیسائی جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت اور محبت میں حد سے گزر گئے، یہاں تک کہ ان کو اللہ کا بیٹا ہی قرار دے دیا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی چیز کی بہتات جو ہے، ایکسیس جو ہے، وہ اچھی نہیں ہوتی۔ تو غلو سے منع کیا گیا اہل کتاب کو، یعنی دین میں وہ حدیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں ان حدوں کو ہی مٹا دینا، ان حدوں کو ہی کراس کر دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلو پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر، اور بعض اوقات تو اللہ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ایسے ایسے اشعار، ایسی ایسی نعتوں کی چیزیں۔ بعض اوقات علماء اور اپنی پسندیدہ شخصیات اور اپنے فقہا اور اپنے دین کے جو اکابر ہیں ان کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے رکھ دیا کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی غلو فی الدین ہے، اور اسی میں شخصیت پرستی بھی آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کیا فرمایا کہ اے لوگو، تم پر تقوی اختیار کرنا لازم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اغوا کرے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ مجھے میرے اس مقام سے بلند کرو جو اللہ عز و جل نے میرے لیے مقرر کیا ہے۔ یعنی ہر صاحب کو اس کا حق ملنا چاہیے، لیکن اس کو اس سے بڑھانا یا گھٹانا نہیں چاہیے، اس میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اور دین میں جو غلو ہے وہ تو پھر دین کو تبدیل بھی کر دیتا ہے نا۔ دین میں غلو کی وجہ سے ہی بہت سی بدعات جو ہیں وہ دین کے اندر سرایت کر جاتی ہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں، وہ تو بندگی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ کا جو بندہ ہے وہ تو اللہ کے بندہ ہونے میں اپنی عزت سمجھتا ہے، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو عار ہے۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب لوگوں کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے عاجزی کرنے والے اور نرم ہوتے ہیں، اس مانوس اونٹ کی طرح، اگر اس کو چلایا جائے تو وہ چلتا ہے، اگر اس کو پیچھے سے ہانکا جائے تو بھی چلتا ہے، اگر تو اسے چٹان پر بٹھا دے تو بھی وہ بیٹھ جاتا ہے۔ یعنی ان کے اندر کوئی اکڑ نہیں آتی، اور عاجزی جو ہے، عاجزی کرنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی عزت بلند ہی کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ پھر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے پورے اجر دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا کرے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی عبادت کو عار خیال کیا اور تکبر کیا تو وہ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا، اور وہ اللہ کے سوا اپنے لیے کوئی حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اے لوگو، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک دلیل آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پھر جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ ضرور انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کے لیے راستہ دکھائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ پیچھے بھی ہم نے کلالہ کا حکم پڑھا تھا، لیکن وہ ماں شریک بہن بھائیوں کا حکم تھا، اب یہاں پر باپ شریک بہن بھائیوں کے کلالہ کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور اگر بہن کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی اس کا وارث ہوگا۔ پھر اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 ہے، اور اگر کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں وارث ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے بیان کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اور کلالہ یاد رکھیے کہ وہ میت ہوتی ہے جس کے نہ والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہو، اور وہ مال چھوڑ جائے تو اس کی پھر کس طرح تقسیم ہوگی وہ ہمیں 2 مرتبہ بتا دیا گیا قرآن میں، ڈفرینٹ سیناریوز میں۔ سورۃ المائدہ یہ مدنی دور کی صورت ہے، اور یہ بالکل آخری دور میں، مدینہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، اور اس کا کوئی بھی حکم منسوخ نہیں ہے، اور اس میں ایمان والوں کو خطاب کر کے بات شروع کی گئی ہے۔ قرآن میں تقریباً 88 مرتبہ 88 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، جس میں سے 16 مرتبہ اس ایک صورت کے اندر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کہنے والی یہ صورت سب سے زیادہ ہے، اور شروع بھی یا ایھا الذین آمنو ہی سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، معاہدے پورے کیا کرو، وعدہ پورا کیا کرو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پیچھے اگر آپ پچھلی آیت صورت میں دیکھیں کہ ہم نے اہل کتاب کے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دینے کے بارے میں پڑھا، اور یہاں پر نئی سورہ جو ہے وہ شروع ہی اہل ایمان کو ایڈریس کر کے ہو رہی ہے، اور وعدہ پورا کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس میں قتل و غارت پھیل جاتا ہے، اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا، اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں۔ تمہارے لیے چوپائے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام تمہیں پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں۔ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو حلال نہ جانو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہے۔ آپ احرام میں شکار کیوں نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی لاجک چاہے سمجھ آتی ہے چاہے سمجھ نہیں آتی، آپ کا کیا کام ہے کہ آپ نے ویسے ہی اس کو ماننا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ کیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ ادب والے مہینوں کی، نہ حرم میں قربان ہونے والے اور نہ پٹے پہنائے جانوروں کی، اور نہ بیت الحرام کا قصد کرنے والوں کی۔ وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان سے زیادتی کرنے پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بدلے میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرح کا بدلہ نہ لینا کہ تم اس کو دشمنی میں تبدیل کر دو، کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تھی، یعنی جیسے کفار مکہ نے مسلمانوں کو انٹر ہی نہیں ہونے دیا، اب اگر تم حرم کے رکھوالے بن گئے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے جا کفار کے اوپر بھی زیادتیاں کرو۔ کس قدر انصاف کا اور کس قدر برداشت والا دین ہے۔ بیسیکلی ہمارا دین بہت زیادہ ٹالرنس اور بہت زیادہ برداشت سکھاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے، اس حسن اخلاق کی وجہ سے، یہ جو برداشت کا اور صبر کا ایک حسن اخلاق ہے، اس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ اسلام کے جو اصل چہرہ ہے وہ دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ یہ عدم برداشت اور بات بات پہ غصے میں آنا اور قتل و غارت گری اور یہ جو ٹیررزم ہے، یہ کہیں سے بھی اسلام کا حصہ نہیں ہوتا ہے نا، کہ کچھ تھوڑا بہت اس میں کوئی اسلام کا پرتو نظر آتا ہو، اس میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ اور تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اب ہمیں ایک پرنسپل دیا جا رہا ہے بڑا زبردست، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، دو چیزوں پر تعاون کرنے کا کہا جا رہا ہے، بر اور تقوی۔ اب یہ بر کیا ہے؟ نیکی کا کام۔ آپ نے کہیں نیکی ہوتے دیکھی ہے، کوئی فلاح انسانیت کے کوئی کام ہوتے دیکھ رہے ہیں، واقعی نیک نیتی سے کر رہے ہیں، تو چاہے نان مسلم بھی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ حلف الفضول جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس وقت آپ نبی نہیں تھے، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج بھی اگر اس قسم کے کسی معاہدے کی طرف کفار مجھے بلائیں تو میں ضرور کروں گا۔ اور بر میں ہر طرح کی نیکی شامل ہے، ایمان، عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات، یعنی ہر نیکی کمانے کا کہیں سے بھی آپ کو موقع ملتا ہو تو اس میں آپ نے ضرور تعاون کرنا ہے دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا تعاون کس چیز پر ہے؟ تقوی پر۔ اور تقوی کیا ہے؟ مینلی تقوی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، گناہوں سے رکنے کا، ٹھیک ہے؟ تو دین دو طرح سے مکمل ہوتا ہے، ایک طرف انسان اچھے کام کرے اور دوسری طرف غلط کاموں کو چھوڑ دے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری مانگنے کے لیے آیا اور کہا کہ میرے پاس سواری نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم فلاں شخص کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ وہاں گئے اور اس نے اسے سواری دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھلائی کا راستہ دکھا دیا تو اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ اس کے کرنے والوں کو ملتا ہے۔ سو یہ تعاونوا علی البر والتقوی جو ہے، یہ تعاون جو ہے یہ آپ سفارش کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں مال لگائیں یا اپنی جان لگائیں، یہ ہر کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کس طریقے سے، کس صلاحیت سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، کون سے وسائل آپ تعاون میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ لوگوں نے عرض کیا اگر کوئی نہ کر سکا؟ تو آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے، اس سے اپنی ذات کو نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے۔ لوگوں نے پوچھا اگر اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، یعنی کوئی بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی حاجت مند پریشان حال کی مدد کر لو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے؟ تو آپ نے فرمایا خیر کا حکم دیا کرے یا اچھی باتوں کا حکم دیا کرے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ بری باتوں سے روکا کرے۔ پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کے بارے میں فرمایا جو شخص کسی ناحق مقدمے میں کسی کی مدد کرے وہ تب تک اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ چھوڑ نہ دے، یعنی کسی برے کام میں کسی کی سفارش بھی نہیں کرنی چاہیے اور کسی کی اس میں مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تمہارے لیے حرام کیے گئے ہیں مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، چوٹ سے مرنے والا، اوپر سے گر کر مرنے والا، سینگ لگ کر مرنے والا، اور وہ جانور بھی جسے درندے کھا جائیں سوائے اس کے جسے تم ذبح کر لو اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، اور یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو۔ یہ اسٹرالوجی وغیرہ اور کارڈز وغیرہ اور ان کی تمام ہر قسم کی جو بھی طریقے نکل آئے ہیں غیب کا علم بتانے کے اور قسمت بتانے کے اور کل کا حال بتانے کے، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ حرام ہیں۔ یہ اسی طرح حرام ہے جیسے مردار کا گوشت، جیسے سور کا گوشت، اور آستانوں پر ذبح کیے گئے جانور بھی اسی طرح سے حرام ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں، اور قسمت کا حال بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ امیر المومنین، اگر آپ کی کتاب میں وہ آیت ہے کہ اگر وہ آیت ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس آیت کے نزول کا دن عید کا دن بنا لیتے، اور وہ یہ آیت تھی، اور یہ ہماری بھی بیسیکلی عید کے دن ہی نازل ہوئی ہے، 10 ذی الحج کو۔
تو اللہ تعالیٰ نے دین کو ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر ہم کوئی بھی ایسی چیز اس دین میں ایڈ کرتے ہیں کہ جس کا کہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ نہیں چلتا، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عمل نہیں رہا، تو ایسے میں پھر ہم بیسیکلی اپنی زبان حال سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل دین نعوذ باللہ نہیں نازل کیا گیا تھا، اور ہم پر اب یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیا ہم پر اب وہی آ سکتی ہے؟ تو یہ چیز جو ہے دین میں نئی نئی باتیں ایڈ کرنا، یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ بیسیکلی اس آیت کی بھی نفی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین ہمارے لیے مکمل ہو چکا ہے، لہٰذا دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتھینٹیکیٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ کسی چیز کو بھی آپ اس طرح سے دین کا حصہ نہیں بنا سکتے، اپنی من مانی چیز آپ نہیں کر سکتے۔ حوض کوثر کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کو وضو کے نشانوں سے پہچانیں گے، تو وضو کے نشانوں سے تبھی پہچانیں گے نا کہ ان لوگوں نے نمازیں ریگولرلی پڑھی ہوں گی، اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو آنے سے منع کر دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانیں گے اور آپ کہیں گے کہ ان کو میرے سے دور کیوں کر رہے ہو، یہ تو میرے امت ہی ہیں، میرے اصحاب ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جائے گا کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا چیزیں ایڈ کر لی تھیں، انہوں نے دین میں کیا کیا تبدیلیاں تغییر کر لی تھی دین کے اندر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے کہ جس نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے، لہٰذا بہت زیادہ اپنے آپ کو قرآن و سنت تک محدود رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل دین ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں جنت کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس کا حکم دے دیا، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب کر سکتی ہے میں نے تمہیں اس سے بھی منع کر دیا۔ اب کوئی نئی چیز جو ہے نا وہ ہم خود سے ایجاد کریں گے تو پھر ہم سخت گناہ گار ہوں گے۔ پھر جو شخص بھوک سے بے بس ہو جائے جبکہ وہ گناہ پر مائل ہونے والا نہ ہو تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں، کہہ دیجئے تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور ان شکاری جانوروں کا کیا ہوا شکار جنہیں تم سدھا لیتے ہو، اللہ نے تمہیں جو سکھایا ہے اس کے مطابق تم انہیں سکھاتے ہو، تو وہ جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس پر اللہ کا نام پڑھو اور اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ اہل کتاب کا وہ کھانا کہ جس کو سلوٹر کرنا اور جس پر اللہ کا نام لینا دونوں اسلام کی طرح کے ہی ہیں، اور جیوز میں سے جو آرتھوڈاکس جیوز ہیں وہ آج بھی اپنا جو ذبیحہ ہے اس کو اسی طرح سے سلوٹر کرتے ہیں، اس کا سارا خون نکالتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، تو لہٰذا جس کو کوشر میٹ کہا جاتا ہے اس کو ہمارے علماء حلال قرار دیتے ہیں، ورنہ جھٹکے والا جو ہے وہ اگر اہل کتاب کا بھی ہے تو پھر آپ اس کو حرام ہی سمجھیں گے، وہ آپ نہیں کھائیں گے۔ اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے، اور تمہارے لیے پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں کی پاک دامن عورتیں حلال ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، جبکہ تم انہیں ان کے مہر دے دو، نیز انہیں نکاح کی قید میں لانے والے بنو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ چھپی آشنائی رکھنے والے، اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ جو چھپی آشنائیاں ہیں ان کا ذکر پیچھے سورۃ النساء میں بھی گزرا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ آج کل یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں، اور آگے اور کیا کیا آتی چلی جا رہی ہیں، ان کی وجہ سے اتنا زیادہ ایک کھلی چھوٹ مل گئی ہے اور اتنی اپرچونٹیز مل گئی ہیں، اتنے طریقے مل گئے ہیں چھپی آشنائیاں بنانے کے کہ اب وہ چھپی آشنائیاں بھی چھپی آشنائیاں سمجھی ہی نہیں جاتی،
کسی بھی بچی کا، کسی بھی لڑکی کا، کسی بھی لڑکے کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، چاہے وہ دوستی کا ہے، چاہے وہ کتنا بھی کلوز ہے اور یا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر رکھا ہے اور وہ حرام ہے، یا نکاح کی صورت میں وہ حلال ہوتا ہے یا وہ اس کے آپ کا محرم ہونے کی صورت میں وہ حلال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عرب کی ہلاکت، میں تم سے جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زنا ہے اور مخفی شہوت ہے، مخفی شہوت۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدھی رات کو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا آواز دیتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اور کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ اس کی مصیبت دور کر دی جائے۔ پھر جو مسلمان اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دعا قبول کرتا ہے، سوائے زانیہ عورت کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے سے کمائی کرتی ہے۔ اگر کسی کتابیہ عورت سے بھی شادی کرنی ہو تو اس میں بھی خاندانی عورتیں، اور دوسرے یہ کہ حق مہر دے کر محسنات عورتیں، کیونکہ ان میں بھی پاک دامن عورتیں تو موجود ہوتی ہیں، تو ایسی عورت سے ہی شادی کی جائے۔ اور جو ایمان سے انکار کرے گا تو اس کا عمل یقیناً برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ۔ سبحان اللہ، کیا ہمارے احکامات ہیں ہمیں پاک صاف رکھنے والے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہرے اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، یعنی یہ ہیں فرائض وضو، ٹھیک ہے، یہ وہ ہیں کہ جو ہمیں قرآن سے بتائے گئے، اور باقی جو مکمل وضو ہے سنت کے مطابق وہ ہمیں 3 مرتبہ اپنا دھونے والا سارا جو وضو کا طریقہ ہے وہ ہمیں سنت سے ملتا ہے، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، یہ 4 فرائض وضو ہیں۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، پھر وضو کفایت نہیں کرے گا، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، پھر اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پر وضو جیسی جو عبادت ہے، یہ جو حدیث ہم پڑھتے ہیں نا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ الطہور کا معنی محدثین نے جو کیا ہے وہ ہے وضو۔ وضو سے انسان کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، یعنی ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ مکمل ہوتا ہے۔ وجہ کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ظاہری نجاست کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے، لیکن اس سے باطنی گندگی بھی دور ہوتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کو پتہ ہے نا کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ وضو کے ذریعے سے میں پہچانوں گا، اور وہ غرم محجلون کی طرح آئیں گے، یعنی ایسے گھوڑے جن کی جو ہے پیشانی جو ہے وہ سفید ہو۔ سارے سیاہ گھوڑوں میں پیشانی اور ٹانگیں سفید ہونے والا ایک گھوڑا اگر کھڑا ہو تو وہ کیسا فوراً پہچان لیا جائے گا۔ تو یہ ہے وضو کا ہمارے لیے ایکسلنس، وضو کی فضیلت۔ پھر یہ ہے کہ آپ جب وضو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کے گناہ اس طرح معاف کرتے ہیں کہ جو اعضاء بھی آپ دھوتے چلے جاتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک جھاڑتے ہیں، تو منہ اور ناک اور نتنوں سے جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں۔ منہ سے تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم جیسے غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ گناہ ہیں، لیکن ناک کے گناہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز سونگھنا، ناک چڑھانا،
کسی کے لیے کسی کی حقارت میں. پھر اسی طرح سے منہ دھوتا ہے تو چہرے سے حتیٰ کہ داڑھی کے کناروں کے ساتھ لگ کر پانی کے جو قطرے گرتے ہیں ان کے ساتھ بھی گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. پھر انسان کونیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ انگلیوں کی طرف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. اور جب وہ سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ اس کے بالوں کے اطراف سے پانی کے ساتھ گر جاتے ہیں. اسی طرح سے پیروں کے گناہ اس کے پاؤں دھونے سے سارے کے سارے گر جاتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی اور خوبصورت عبادت ہے کہ اس کو خوش ہو کر کرنا چاہیے. وضو کے بارے میں جب آپ اتنے اس کے ورچوز جان لیں گے تو پھر ہمارا وضو کے بارے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ جب وضو کرنا پڑے تو ہم خوش ہو کر وضو کریں، ہم ناک چڑھا کے. اور اس لیے نہ کریں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اگر وضو نہ کرنا ہوتا تو نماز تو ہم نے پڑھی لینی تھی. تو وضو کو خوش ہو کر کریں اور یہ سوچ کر کریں کہ کتنا بڑا میرے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی کہ نماز سے پہلے ہی میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. نماز سے پہلے ہی میں اپنے گناہ معاف کروا سکتی ہوں وضو کر کے. اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر کرو. اور یہ تمام یہ جو وضو اور تیمم اور یہ سب احکامات ہیں نا شریعت کے، یہ ہماری آسانی کے لیے ہیں، ہماری ظاہری و باطنی پاکیزگی کے لیے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم شکر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی نہیں کرے گا، اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بنتا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی فیور بعض اوقات کسی انسان سے لے لیتے ہیں اور اتنا بڑا بڑا فائدہ بعض اوقات کسی انسان سے اٹھا لیتے ہیں اور اس کے بعد اتنے احسان ناشناس ہو جاتے ہیں کہ پھر باقاعدہ بعض اوقات تو وہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، میں نے تو خود میرے اپنے زور بازو سے مجھے یہ ملا ہے، اس میں کسی کی کوئی میرے ساتھ کوئی فیور نہیں ہے، کسی نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو جو انسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی دراصل شکر گزار نہیں ہے، اس کے اندر شکر گزاری کی وہ خو ہی نہیں ہے، وہ عادت ہی نہیں ہے اس کے اندر. اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو اور وہ عہد یاد رکھو جو تم نے اس کے ساتھ باندھا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو. عدل کیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. سبحان اللہ، بار بار قرآن میں عدل کی بات آتی ہے. اور عدل نہیں ہوگا نا، کیونکہ ایک کسی کا قول ہے کہ کافر حکومتیں عدل اگر قائم کریں تو وہ قائم رہ سکتی ہیں، لیکن مسلمان حکومتیں اگر عدل قائم نہیں کریں گی تو وہ قائم نہیں رہ سکتی. یہ ایک ایسی انتظامی اور ایک ایسی یہ ایک ڈسپلنری ہمیں ایک چیز دے دی گئی ہے. ایک وہ چرچل کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب انگلینڈ میں بہت وار کی وجہ سے بہت ہی حالات خراب ہو گئے اور لوگوں کو چینی نہیں مل رہی تھی، تو ایک دفعہ لوگ سڑکوں پہ آ گئے اور انہوں نے نعرے لگائے اور بہت احتجاج کیا. تو اس نے ان سے پوچھا تھا کہ آر یو گیٹنگ جسٹس، تم لوگوں کو جسٹس مل رہا ہے؟ تو لوگوں نے اس کا اقرار کیا تھا کہ ہاں جسٹس ہمیں ملتا ہے، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں ہمیں جسٹس ملتا ہے. تو اس نے کہا کہ پھر باقی چیزوں کی فکر مت کرو، باقی چیزیں بھی مل جائیں گی. اور واقعی یہ درست ہے کہ عدل کے بغیر آپ کو کچھ بھی اور مل رہا ہو، جہاں عدل نہ ہو جن جگہوں پر، وہاں پر جتنی آپریشن ہو سکتی ہے اور وہاں پر جتنی فساد پھیلتا ہے اور جتنا لوگوں کے اندر ریزنٹمنٹس آتی ہیں، اس سے کبھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا. اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں.
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی وہ یاد کرو۔ جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ سیرت میں اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پروٹیکٹ کیا، معجزانہ طور پر پروٹیکٹ کیا۔ اور اس میں سے ایک واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک غزوہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں راستے میں رکے، صحابہ مختلف جگہوں میں پھیل گئے اور آپ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اتنے میں ایک کافر بدو آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت دی، اور اس نے کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اور کہا میرا اللہ بچائے گا۔ تو وہ ڈر گیا اس روب سے کہ یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کے توکل کے ساتھ اس انسان کو اتنا سا بھی ڈر نہیں لگا، تو وہ اس کے اوپر اس ہستی کا ایسا روب پڑا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی۔ تو بہرحال اس طرح کے اور بھی بہت سے مواقع ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے مسلمانوں کو بچایا۔ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کروں گا، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کے موقع و محل سے بدل ڈالتے ہیں، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، اور آپ کو ان میں سے چند افراد کے سوا دوسروں کی خیانت کی اکثر اطلاع ملتی رہے گی، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اللہ سے وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے کہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس پر کوئی واز، کوئی نشانی، کوئی ڈراوا، کوئی خوشخبری، اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی بات جو ہے وہ اس کو رغبت نہیں دلاتی، حتیٰ کہ آخرت کی جواب دہی کا احساس بھی اس کے اندر اور اللہ کے غضب کا احساس بھی اس کے اندر کوئی ہلچل پیدا نہیں کرتا۔ اور انسان کی اصلاح کا تعلق اس کے دل کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، اور یہ معاملہ بہت نازک ہے اور یہ بہت سینسیٹیو بات ہے۔ ہمیں اللہ سے کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ کبھی توڑنا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہمارا میجر وعدہ کیا ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں کہ میں ہنس میں ابو درداء کے پاس ان کے گھر گیا تو وہ اپنی مسجد میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ تشہد میں بیٹھے تو نفاق سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے لگے۔ تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے ان سے کہا اے ابو درداء، اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ کا نفاق سے یعنی منافقت سے کیا تعلق؟ آپ تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، سچے مومن ہیں۔ تو انہوں نے 3 دفعہ کہا اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہم اغفر، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ اور پھر فرمایا جو مصیبت سے بے خوف ہوتا ہے اس کو مصیبت سے تحفظ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ کی قسم ایک آدمی ایک ہی گھڑی میں فتنے میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ اپنے دین سے پھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام کو دین کی اہمیت، دین کی قیمت، کہ دین کتنا قیمتی چیز ہے، اس کا بہت اچھی طرح سے اندازہ تھا، اس لیے وہ اس کے کھونے سے ڈرتے تھے، اس لیے وہ اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن منافقت ہمارے اندر سرایت کر جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دین کتنی قیمتی چیز ہے، ہم تو ہر وقت شب و روز ہمارے اس پر کمپرومائز کرتے گزرتے ہیں، شب و روز ہم اس میں سے رخصتیں اور آسانیاں اور چور دروازے ڈھونڈنے کی چکروں میں رہتے ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔ آپ کے پاس اگر کوئی بہت قیمتی جوڑا ہے اور آپ اس کو جب دینے کا کوئی ارادہ کرتے ہیں، سپوز اگر آپ کر ہی لیں ارادہ، تو آپ کس کو دیتے ہیں؟ آپ اس کو دیتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ جس کو قدر ہے اس کی، جس کو پتا ہے کہ یہ کتنے کا ہے، the person who will take care of it،
ورنہ آپ اپنی کام والی کو تو نہیں وہ جوڑا دیں گے. آپ کہیں گے ان لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اصل میں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے اور یہ مس یوز ہوگا، ان کے کسی کام کا نہیں ہے. تو جس کو قدر نہیں ہوتی وہ مس یوز کرتا ہے، اور جس کو قدر ہوتی ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے. صحابہ کو دین کی قدر تھی. ایک چیز بہت امپورٹنٹ اور بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ تھے اکابر، وہ سب کے سب کانورٹس تھے، وہ سب کے سب کافر سے مسلمان ہوئے تھے. اور ان کو جو پچھلا دین انہوں نے دیکھا ہوا تھا اور اس کے کمپیریزن میں جو اب ان کو چیز ملی تھی، انہوں نے اس کو بہت ہوش گوش کے ساتھ قبول کیا تھا. امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے تو اس ایمان سے توبہ کرو جو تمہیں ورثے میں ملا ہے. یہ جب ہم پیدا ہو جاتے ہیں مسلمان گھرانے میں تو یہ ہمارے لیے ایک پریویلیج بھی بہت زیادہ ہے. ہم شروع سے ہی اپنے گھر میں کلمہ اور اسلام کے شعار اور ایک فضا میں سے، کلچر میں سے ہم اسلام لے لیتے ہیں، لیکن پھر ہمارے ہاں اس کی قدردانی جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. دین کو پہچاننا، دین کی قیمت کو پہچاننا، نفاق کے خطرے کو پہچاننا، نفاق سے ہر وقت چوکنے رہنا، یہ ایمان کی علامت ہے. اور اگر آپ کو کبھی ایمان کی اس سے یعنی خطرہ ہی نہ ہو منافقت کا اپنے ایمان کے حوالے سے کہ یہ کم ہو جائے گا یا منافقت اس کو ڈیمیج کرے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ نفاق کی کوئی صورت آپ کے اندر موجود ہے. اگر آپ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ کہ وہ سخت دلی کا جو اللہ کی طرف سے ایک علامت ہے وہ آ جاتی ہے نا، کہ انسان بے خوف ہو گیا، اللہ سے بے خوف، اللہ کے عذاب سے بے خوف، جواب دہی کے احساس سے بے خوف. اللہ معاف کرے ہمیں اس طرح کی زندگی سے. اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا. سبحان اللہ. دین کی خدمت کرنے والے جب کتاب اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جب کچھ اور چیزیں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور اصل تعلیم کو بھول جاتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپس کی سختی، آپس کی دشمنیاں اور عناد. کیونکہ دلوں کو نرم کرنے والی، انسان کا تزکیہ کرنے والی، انسان کے نفس کو میل کچیل سے صاف کرنے والی اللہ کی کتاب کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشن اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے. یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور ان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پکڑ کے انسان کو اندھیرے سے روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں. اور جب انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کی تگ و دو میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، تو آگاہ رہو کہ اس پر میری رحمت ہے. اس پر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، تو پھر حاملین عرش فرشتے بھی یہی کہنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ سارے ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں، اور یہ بات پھر زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے. یہ غلوف تھا ان کا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے. وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ،
اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے انسان ہو، وہ جسے چاہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، مراد ہے فلسطین، جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زوراور قوم ہے، اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے، تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ، پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم ہرگز اس میں زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، اور ان کا اپنے نبی کے ساتھ تعلق دیکھیے، وہ نبی جو ان کے لیے کیا کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے کر کے ان کو فرعون کی شکنجے میں سے نکال کے لا رہے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان 40 سالوں میں جو بڑوں کی نسل تھی جنہوں نے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب جا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، یہ سب مر گئے، یہ نسل ختم ہو گئی۔ وہ بچے جو صحرا میں پیدا ہوئے، وہیں کی مشقتوں میں پل بڑھ کر جوان ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کا رخ کیا اور پھر اس کو فتح کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیں۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی، تو اس کو حسد ہو گیا کہ اس کی قربانی کیوں قبول ہوئی اور میری کیوں نہ ہوئی۔ اپنی غلطی نہیں دیکھی کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، بس صرف وہ جو ظاہری ایک حسد ہے وہ اس کے اوپر چھا گیا۔ تو دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے، اپنی نیت تو دیکھو، اپنے اندر کا حال دیکھو، تم نے کوئی کام کیوں کیا۔ اسی لیے ایک وہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ تہامہ کے پہاڑوں جتنی بھی کوئی نیکیاں ہوں گی تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا کوئی اتنا سا بھی وزن نہیں کریں گے۔ بعض جو لوگ ہیں ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ راکھ بنا کر اڑا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نیتیں قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آگ سے بچو چاہے وہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ نیک نیتی سے دے رہے ہیں تو آگ سے بچانے کے لیے بعض اوقات کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی کافی ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ریاکاری اور خود پسندی کے تحت کوئی چیز دے رہے ہیں، کوئی نیک کام کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی قبولیت نہیں ہونی۔ اگر تو نے اپنا ہاتھ میری طرف اس ارادے سے بڑھایا کہ مجھے قتل کر دے
تو بھی میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سب جہانوں کا رب ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ تم میرا اور اپنا گناہ اپنے سر لے لے. کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ قاتل کے سر چلے جاتے ہیں اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے. پھر اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کو قتل کرنے پر اکسایا، چنانچہ اس نے اسے قتل کر دیا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے وہاں ایک کوا بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے. پھر وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا. چنانچہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا. یہ دنیا کا پہلا قتل تھا اور اس کی بنیاد بنا حسد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مومن کو قتل کیا اور بلا وجہ ظلم سے قتل کیا تو اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہ کرے گا، نہ اس کا نفل اور نہ ہی اس کا فرض. اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی تکریم ہے، کتنی عزت ہے. اور حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا یہ آیت ہمارے لیے بھی ہے جس طرح بنو اسرائیل کے لیے تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بنو اسرائیل کے خون اللہ کے ہاں ہمارے خونوں سے زیادہ قابل احترام نہیں تھے. اسی طرح سے حدیث میں کبیرہ گناہوں میں جن کو شمار کیا گیا ہے ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی بات کہنا، یا یہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی. اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، پھر بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کیا جائے. امن و امان کو خراب کرنا، آپ دیکھیں جیسے کسی کا بچہ اغوا کر لینا، رینسم کے لیے ٹیررزم کرنا، فساد پھیلانا، ڈاکے ڈالنا، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کی سزا دنیا میں بھی بہت سخت ہے اور آخرت میں تو پھر عذاب عظیم ہے. یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لیں. بس تم جان لو کہ بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. یہاں پر جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے وسیلہ. وسیلہ کیا ہے؟ اور یہاں پر جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ ہے قرب کا ذریعہ. اور یہی وسیلہ جو ہے کا اصل معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اختیار کرو. مثلا نیکیوں کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، نماز قرب کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے کعب، نماز قربت کا ذریعہ ہے. پھر اسی طرح سے تہجد قرب کا ذریعہ ہے، کثرت سجود قرب کا ذریعہ ہے. ربیعہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ آپ نے ان سے کہا کہ مجھ سے مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر میری مدد کرو اپنے لیے سجدوں کی کثرت کر کے، تاکہ پھر میں تمہاری شفاعت کر سکوں. سورہ العلق کا آخری آیت کیا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اور قریب ہو جا.
سجدہ جو ہے بہت قرب کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طرح سے قرآن سے تعلق اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا قرآن والے اہل اللہ ہیں اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور یہ چیزیں جو آپ کو جنت کے قریب کرتی ہیں یہی آپ کا وسیلہ ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا کہ فلاں نیک تھا تو ہم اس کی قبر پہ بیٹھ جائیں، یا فلاں نیک تھا تو ہم اسی کی مانتا کریں تاکہ یہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کروا دے، تو ایسی کوئی دلیل ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہو تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا، اور اللہ غالب خوب حکمت والا ہے۔ آگے ہمیں حدیث بتاتی ہے کہ کتنی مالیت کی چوری ہوگی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، ہاتھ دایاں پہلے کاٹا جائے گا، کلائی سے کاٹا جائے گا، کن کن صورتوں میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، کن کن چوریوں پر ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، چوری کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے اوپر جرم پورا ہوگا تو ہاتھ کاٹا جائے گا ورنہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ہو سکے مسلمانوں سے حدوں کو دور کیا کرو، اور غلطی سے معاف کر دینا غلطی سے سزا دینے سے بہتر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک حد نافذ کرنا مسلمان معاشرے پر 40 دن کی بارش سے بھی زیادہ نفع بخش ہے، کیونکہ اس سے کلینزنگ ہوتی ہے، یہ ایک ڈیٹرنٹ ہے معاشرے کا۔ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں یہ ہاتھ کاٹنے کی سزائیں وہاں چوریاں ہوتی نہیں ہیں، وہاں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں ہر بندے کا ہاتھ کٹا ہوا نظر آتا ہے وہاں، لیکن وہاں یہ ہے کہ لوگ دکانیں کھلی چھوڑ جاتے ہیں اور وہاں پر چوری نہیں ہوتی۔ پھر جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے کچھ تو وہ ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لاتے، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کلمات کا موقع محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ رہو، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کی بابت قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو لوگ دین میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں، یہ ہم مانیں گے، یہ ہم نہیں مانیں گے۔ سورہ یونس میں ان کی کیفیت کیسے بتائی گئی ہے کہ یہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور قرآن لے آؤ، یا پھر اس کو کچھ تھوڑا سا بدلو، یہ تو پوری کی پوری ہم نہیں مان سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ جو کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، جو کوئی دین میں من مانی تبدیلیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، غلط باتیں دین کے ساتھ منسوب کرتا ہے، تو ایسے شخص کا دل فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوگا۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ یہ یہود کے علماء کا دراصل ایکسپوز کیا جا رہا ہے کیریکٹر۔
پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں گے تو بھی وہ آپ کو قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جھوٹ جو ہے نا، یہ انسان کے اندر ایک ناپاکی کی کیفیت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل پر بوجھ پیدا ہوتا ہے، جھوٹے لوگ ذہنی مریض بن جاتے ہیں، وہ کمپلسیو لائرز بن جاتے ہیں، ان کو سچ پسند ہی نہیں رہتا، وہ جھوٹ کے سوا زندگی جو ہے وہ انجوائے ہی نہیں کرتے، اور یہ ایک حرام ہے جس کی کہ اگر لت لگ جائے تو یہ انسان کی ذلت اور رسوائی کا دنیا اور آخرت دونوں میں باعث بن جاتا ہے۔ نہ زبان سے حرام بولا جائے، نہ ہی زبان سے حرام لقمہ کھایا جائے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں منہ کے راستے سے ہی اندر جاتی ہیں، ایک ٹینجبل ہے اور ایک انٹینجبل ہے، دونوں جو ہیں آپ کے جسم اور روح کو برباد کرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعب بن عجرہ، ایک صحابی ہیں، بے شک وہ گوشت اور خون جنت میں داخل نہیں ہوگا جو حرام اور شہوت خوری پر پلا بڑا، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلے کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت اور روشنی ہے، انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے اس کے مطابق یہودیوں کے فیصلے کرتے تھے، اور اللہ والے اور علماء فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، عالم بے عمل ہیں، ربانی نہیں ہیں، سچے رب والے نہیں ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں کا بھی قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی ظالم ہے۔ اور ہماری شریعت اسلامیہ میں بھی یہی حکم ہے کہ قصاص کے بغیر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان شخص جو اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رسول ہوں، تو اس کا خون یعنی اس کو قتل و ہلاک کرنا ان 3 صورتوں کے سوا حلال نہیں۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، یعنی قتل عمد کی صورت میں قصاص کے طور پر قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، شادی شدہ زنا کا مرتکب ہو تو رجم کی سزا دی جائے گی۔ اور نمبر 3، کوئی شخص اپنے دین اسلام سے پھر جائے اور مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور ہم نے رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی نافرمان ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہے، اس کی مہیمن ہے۔ مہیمن، کیا خوبصورت لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے لیے چنا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی مہیمن ہے۔ جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو، اپنے چوزوں کو اپنے پروں کے نیچے لے لیتی ہے، اس طرح قرآن نے ان کتابوں کو اپنے پروں کے نیچے، اپنے نیچے لے رکھا ہے کہ ان میں یہ بات بالکل درست تھی کہ آج اگر تورات اور انجیل کو کسی نے
آتھینٹیکیٹ کرنا ہے تو قرآن اس کا فلٹر ہے۔ آج اگر کسی نے تورات اور انجیل میں شک کیا ہوا ہے تو ان کی حقانیت ثابت کرنا ہے تو قرآن سے دیکھے گا۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی۔ چنانچہ تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ ہے سبقت کرنے والا اصل کام۔ تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑ لیں تو جان لیں کہ اللہ کا فقط یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ جاہلیت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ استعمال ہوتا ہے، یعنی اسلام نے جن چیزوں کو ریکٹیفائی کر دیا، جن رسوم و رواج کو اسلام نے ختم کر دیا، اور پھر اگر وہ دوبارہ تم لاتے ہو تو وہ تم اس کا مطلب ہے کہ اسلام پر جاہلیت کو ترجیح دیتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی ایسا دلی دوست کہ تمہاری ساری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں۔ وہ آپس میں باہم دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہیں ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل برباد ہو گئے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ سبحان اللہ، دین سے پھر جانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نہ اللہ سے آپ محبت کرتے ہیں نہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے زبانی دعوے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ آپ کا طریقہ اگر یہ ہے کہ آپ گانے بجانے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ڈھونڈیں گے تو یہ طریقہ اور یہ راستہ تو اللہ تک نہیں جاتا۔ کہ عورتیں گانے گا رہی ہوں اور مرد جو ہیں سامنے بیٹھے ہوں اور ان کو وجد ہو رہا اور ان کو حال پڑ رہے ہوں، یہ تو اللہ کا راستہ نہیں ہے، یہ تو قرب کا راستہ نہیں ہے، یہ تو محبت کا راستہ اللہ نے تو متعین ہی نہیں کیا۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اس کے متعین کیے ہوئے راستے کے مطابق اس کی محبت تک پہنچتے ہیں نا۔ شوہر کو خوش کرنے کے لیے شوہر کی طبیعت کے مطابق بیوی ایکٹ کرتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے نا، تو محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیوی اگر وہ کام کرے کہ چاہے وہ کہے کہ میں تو محبت کے لیے کرتی ہوں لیکن شوہر کو ان کاموں سے سخت بیزاری ہو، تو پھر کیا محبت بڑھے گی یا گھٹے گی؟ کہ تم تو ہر وہ کام کرتی ہو کہ جو مجھے ناپسند ہے۔
میری پسند کا تو ایک کام تم نہیں کر کے دیتی اور زبان سے تم کہتی ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے. تو اللہ سے محبت جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے سے آئے گی، خود ساختہ سے نہیں آئے گی. ہمارے ہاں یہ جو فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف تھاٹ اور فریڈم آف آئیڈیالوجی یہ اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ ہم ہر چیز پر کہتے ہیں ہمارا اپنا طریقہ ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے. بھئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد پیدا کیا ہے، آپ سرشت کے لحاظ سے عبد ہیں. انسان کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ انسان اگر اللہ کی بندگی نہیں کر رہا نا تو پھر وہ سرویچوڈ کسی نہ کسی کا تو کر رہا ہے. عبودیت اس کی کہیں نہ کہیں تو جا کے پڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ کہاں جا پڑتی ہے؟ وہ بعض اوقات اپنے نفس کی عبودیت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا، کیا تم نے اس شخص کے حال پہ غور کیا کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کوئی نہ کوئی الہ تو ضرور ہوتا ہے. انسان کہیں نہ کہیں تو غلامی ضرور کر رہا ہوتا ہے. تو پھر غلامی اس کی کریں کہ جس نے آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت، سرفرازی، کامیابی اور جنت سے نوازنا ہے. اس کی غلامی مت کریں کہ جو ایک تیر بے ہدف ہے. اور اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے. وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے. رحماء بینہم ہوں گے اور کفار پر زبردست ہوں گے. اور جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزق میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ اسے بھی مال دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے وہ محبت نہیں کرتا، لیکن ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. اور جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کرتا ہے. تو ہمارا محبت کا جو چیک ہے وہ کیا ہے؟ ایمان، خود ساختہ طریقے نہیں. تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. ہمیں اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرنی ہوں گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں ثبات حاصل ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ ہٹا دیں گے. اور ہٹا کر اور لوگوں کو لے کر آنا جن میں اللہ تعالیٰ وہ کوالٹیز دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، محبت، نرمی، کافروں پر سختی، آپس میں نرمی. اور ہم آج الٹ ہیں، ہم کافروں کے آگے ڈھیر ہیں، ریت کی دیوار بنے ہوئے ہیں، ان کے ایک اشارے سے ہم کرمبل کر جاتے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے اتنے سخت ہیں کہ ایک دوسرے کا ذرا سا ڈفرینس آف اوپینین بھی ہمیں تکفیر تک لے جاتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ تو کافر ہیں، وہ تو جہنمی. بعض خواتین یہ کہتی ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خود بھی جہنمی اور آپ لوگوں کو بھی جہنم میں لے کر جا رہے ہیں کیونکہ آپ کا اسکول آف تھاٹ ہمارے والا نہیں. اتنی سختی ایک دوسرے کے لیے، اتنا الٹ حساب. اور پھر یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو سچے مومن ہوتے ہیں، اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یہ جو ایک جملہ ہے یہ خود بھی یاد کر لیں، اپنی اولاد کو بھی یاد کروا لیں. کہیں زندگی میں آپ کو دین کا کام کرنے میں یا دین کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے میں یا دین کے مطابق کوئی حلیہ اختیار کرنے میں آپ کو کوئی آ رہا ہو یا دل میں کوئی تنگی پیدا ہو رہی ہو تو آپ اس آیت کو یاد کر لیں، لا یخافون لومۃ لائم. کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا مجھے ڈر نہیں ہے. مجھے ڈر ہے تو مجھے صرف اپنے رب کی ذات کا ڈر ہے. ہم ساری زندگی اسی کام میں لگا دیتے ہیں، مارٹلز، فانی انسانوں کی خوشی کو تلاش کرتے کرتے فلاں کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. ہماری زبان پر سب سے بڑا جملہ ہی آج یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اور اہل ایمان کا جملہ کیا ہونا ہے، کیا ہوتا ہے؟ لا یخافون لومۃ لائم. وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے، وہ دین کے معاملے میں کبھی اپولوجیٹک نہیں ہوتے، وہ دین کے احکامات کو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، دنیا میں وہ کہیں بھی چلے جائیں وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ دین پر عمل کرتے ہیں. اور یہ ہے اللہ کا فضل، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا،
خوب جاننے والا ہے، ورنہ دنیاوی دولت تو وہ کسی کو بھی دے لیتا ہے۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے اور اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے ہیں تو وہ اللہ کا گروہ ہیں، اور یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہوں گی وہ لذت ایمان سے ضرور بہرہ ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہوں، وہ محض اللہ ہی کے لیے کسی سے دوستی رکھے، اور تیسرے یہ کہ اسے دوبارہ کافر بننا ایسا ہی ناگوار ہو جیسے آگ میں جھونکا جانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی اور جو کافر ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم مومن ہو۔ جب تم انہیں نماز کی طرف بلاتے ہو تو وہ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دوستی چھوڑ دیں جو دین کا مذاق بناتے ہیں اور دین کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا یہ رمضان کا مہینہ روح کو بلند کرنے کا مہینہ، تقویٰ کو بلند کرنے کا مہینہ، تقویٰ ڈیولپ کرنے کا مہینہ اور ذریعہ، اور وہ کس چیز کی نظر ہو جاتا ہے؟ ساری کمرشلزم کی نظر۔ کہیں کوکنگ شوز ہیں، کہیں افطار کے وقت جو کہ آپ کا اتنا قیمتی وقت ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا، گناہوں کی معافی کا وقت ہے، اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت کوکنگ شوز آ رہے ہیں، خواتین خانہ ان کو دیکھ رہی ہیں۔ سحری کا وقت، استغفار کا وقت اور تنہائی کا وقت، اس وقت جو سحری ٹرانسمیشن ہے اس کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی۔ آپ بھلے کتنے اچھے دروس دیں لیکن آپ اس وقت تو نہ دیں جو لوگوں کی تنہائی کا وقت ہے، لوگوں کے استغفار کا وقت ہے، اس کو بھی آپ نے مجلس بنا لیا۔ اللہ عالم۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، کیا تم ہم سے صرف اس وجہ سے ضد رکھتے ہو کہ ہم اللہ پر اور اپنی طرف سے نازل کی گئی کتاب پر اور اپنے سے پہلے نازل کی گئی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور بے شک تم میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اکثریت جو ہے وہ نافرمان ہے ان کی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتا دوں جو جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی بدتر ہے؟ یہ وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس پر لعنت کی اور اس پر اپنا غضب نازل کیا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور اس شخص نے شیطان کی بندگی کی، وہی لوگ بدتر درجے میں ہیں اور سیدھی راہ سے وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ نکل گئے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، اور آپ ان میں سے بہتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ گناہ، زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ رب والے اور ان کے علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ علماء کی یہ ذمہ داری ہے، مشائخ کی یہ ذمہ داری ہے کہ لوگ گناہ کے کام کر رہے ہوں، زیادتی کے کام کر رہے ہوں، حرام کھا رہے ہوں، بری حرکتیں کر رہے ہوں تو ان کو منع کریں۔ ابھی یہ جو وبا پھیلی تو ہمارے بعض علماء نے بہت بہترین باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن قوموں میں سے حیا اٹھ جاتی ہے تو اس طرح کے جو یہ وبال ہیں نا، یہ آتے ہیں، وبائیں پھیلتی ہیں جہاں حیا سوز حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق ہے۔ ہم نے ہر چیز کو بایولوجیکل طریقے سے جانچنا شروع کر دیا۔ یہود کے جو علماء اور مشائخ تھے انہوں نے روکنا چھوڑ دیا ہوا تھا، وہ دیکھتے تھے، وہ ہر چیز میں شریک ہو جاتے تھے، ساتھ ہی وہ اس کو غلط جانتے ہوئے بھی بہت سے کاموں میں ساتھ کے ساتھ شریک ہو جایا کرتے تھے، اور جو روکتے نہیں تو وہ انہی کے جیسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ برائی کرنے والے خود ہوتے ہیں۔ بہت برا ہے وہ جو کچھ وہ اپنے لیے تیار کر رہے ہیں۔
اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اور دوسرے یہ کہ ان کو ذرا لگا کہ ان کی کوئی کاروبار چمک نہیں رہے یا کوئی ذرا ان کے اوپر پکڑ وغیرہ آئی، تو یہ کہنے لگے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ بند گئے انہی کے ہاتھ، اور لعنت پڑی ان پر ان کے اس قول، ان کی اس بکواس کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنا ہے، اور ہم نے قیامت کے دن تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد کرنے کو دوڑتے ہیں، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں اور پرہیزگاری اختیار کر لیں تو یقیناً ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور انہیں نعمت والے باغوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرتے تو انہیں اپنے اوپر اور نیچے سے وافر رزق کھانے کو ملتا۔ ان میں سے ایک گروہ درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے آپ پر جو نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور بلا شبہ اللہ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کی طرف سے نازل کی گئی دوسری کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنے گا، اور آپ کافروں کی قوم کا غم نہ کھائیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور سابئی اور نصارہ، ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس طرح کی آیت سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکی ہے، اور وہاں ہم بات کر چکے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا بہت ضروری ہے۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، اور ہم نے ان کی طرف کئی رسول بھیجے۔ جب ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کر آیا جسے ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو بعض نبیوں کو انہوں نے جھٹلایا اور بعض کو وہ قتل ہی کر دیتے تھے، اور ان لوگوں کا خیال تھا کہ ان کی کوئی آزمائش نہ ہوگی، پس وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ ان پر مہربان ہوا، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم ہے، اور مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، سبحان اللہ، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے اور کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے۔ یہ ہے ٹرینٹی کی تردید، عقیدہ تثلیث جو عیسائیوں میں پایا جاتا ہے۔ اور وہ جو کچھ کہتے ہیں اگر اس سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ملے گا۔ پھر کیا وہ اللہ کے سامنے توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں مانگتے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر ایک رسول ہی، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں صدیقہ تھیں، نہایت راست باز تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جس طرح پروٹیکٹ کیا ہے، جتنا بڑا ان سے کام لیا اتنی ہی بڑی ان کی پروٹیکشن کی۔ قرآن کے اندر ان کے لیے ایسا خوبصورت لفظ استعمال کیا، ایسا خوبصورت گواہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اپنی اس بندی کی دی ہے کہ انسان رشک کرتا ہے۔ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھیں ہم ان کے لیے کیسی کیسی نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہ وہ کدھر الٹے پھرائے جاتے ہیں۔
صدیقہ کا جو لفظ ہے، بہت زیادہ سچ بولنے والی، سچائی کی تلاش میں رہنے والی اور سچائی سے محبت کرنے والی. اور کیسا اللہ تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے ساتھ اس سارے بہتان کو دھو ڈالا جو بنی اسرائیل نے مریم علیہ السلام پر لگایا. ایک اور قول یہ بھی ہے کہ انہیں صدیقہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی آیات کی تصدیق کرتی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے کامل ہوئے ہیں، عورتوں میں کوئی کمال کو نہ پہنچی سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے. یعنی یہ سچی خواتین تھیں جنہیں دین کی سچی سمجھ آ گئی تھی. ایک اور حدیث میں خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہے، اور پھر یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس طرح سے فضیلت حاصل ہے تمام عورتوں پر جس طرح سے عام کھانوں پر سرید کو حاصل ہوتی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نقصان اور نفع کا کوئی اختیار نہیں رکھتی؟ اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، اور انہوں نے بہت سوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ سیدھی راہ سے بہک گئے. بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور پھر وہ نافرمانی میں حد سے گزر گئے. نافرمانی میں حد سے گزر گئے. وہ ایک دوسرے کو برے کام سے منع نہیں کرتے تھے کہ انہوں نے وہ خود کیا ہوتا تھا، اس لیے کہ خود کیا ہوتا تھا تو منع کیسے کرتے. جو جتنا عمل والا ہوتا ہے نا اس کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے، وہ اتنے کانفیڈنس سے بات کرتا ہے. بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بہتوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کرتے ہیں جنہوں نے کفر کیا. بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجا کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہنے والے ہیں. اور اگر ایسا ہوتا کہ وہ اللہ پر اور اس کے نبی پر ایمان لے آتے اور اس پر ایمان لاتے جو اس کی طرف نازل کیا گیا تو ان کافروں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ لوگوں میں اہل ایمان سے عداوت رکھنے میں سخت ترین یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں قریب ترین ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک ان میں کچھ پڑے ہوئے عبادت کرنے والے ہیں، کچھ دنیا سے الگ تھلگ رہنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ غرور نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالی جہاں تعریف ڈیو ہوتی ہے نا تو کرتے ہیں. اور اہل کتاب میں سے جو کرسچنز ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بعض جگہوں پر تعریف کی ہے کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ نرمی کی طرف مائل تھا. اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ جو رہبانیت ہے اس کو ایجاد کیا، لیکن پھر اس کی یہ نگہداشت نہ کر پائے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف چیز تھی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسائی مشنریز آج بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے آرام چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر، افریقہ کے جنگلوں میں بھی جا کر تو وہاں پر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دین کی ترویج بھی کرتے ہیں. تو یہ جو ان کی بے رغبتی اور زہد جو ان سے تھا دنیا سے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا زیادہ وقت علم اور عبادت میں لگایا. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اب جو ان کے پریسٹ ہیں ان کا آپ دیکھیں کہ جو کرسچن جو چرچ ہے ان کا اپنا ایک بینک ہے اور بہت زیادہ دولت مند اور بہت زیادہ ان کے ہاں اب پیسے کا، کیونکہ اب ان کے ہاں وہ چیز آ گئی ہے نا بہت زیادہ کہ ہم فارگیور آف سنز ہیں اور ہم گناہ معاف کرواتے ہیں، تو ہمارے پاس آئیں اور ہمیں دیں. تو ان کا بہت زیادہ اب جو ہے نا شو بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن ان میں سے آج بھی اگر کوئی
اس ڈیفینیشن پر پورا اترتا ہے کہ وہ قسیسین ہے اور وہ رہبان ہے اور وہ تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ علماء ہیں باقاعدہ، اور سیاہی سے لکھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، علم دیتے ہیں، پھر اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور عاجزی کرنے والے ہیں، تو وہ پھر بھی اسلام کے لیے اتنی سخت فیلنگز نہیں رکھتے، اتنی دشمنی نہیں کرتے جتنی یہود کرتے ہیں اور مشرکین کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں یہود و ہنود، یہ دو جو ہیں یہ ہمارے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں آج بھی۔ ساتواں پارہ، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ رسول پر نازل کیا گیا کلام سنتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اور یہاں پر ذکر ہو رہا ہے ان نصارہ کا کہ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا اور پھر ان تعلیمات کو قبول کیا۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے 2 بار حبشہ کی طرف، ایبیسینیا کی طرف ہجرت کی تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا اپنا نام اسمحہ تھا لیکن لقب نجاشی تھا، وہ بہت عادل بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو ویلکم کیا، ان کو پروٹیکشن دی، اور جب کفار کو یہ پتہ چلا کہ مسلمان تو وہاں جا کر بہت امن اور آرام میں ہو گئے ہیں، تو یہ پیچھے سے گئے اور انہوں نے جا کر تو ان کو نجاشی کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو اس وقت پھر نجاشی کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو درست ان کی حیثیت ہے وہ بتائی گئی تھی۔ تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نجاشی نے اپنے کچھ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تھے، اور انہوں نے جب آپ کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا تو ان کی یہ کیفیت ہوئی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اس لیے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا، حق کو پہچان لیا، اور پھر کہنے لگے ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اور تو ہمیں گواہوں کے ساتھ لکھ لے۔ گواہ جو ہیں اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں، کہ ہمارا نام بھی انہی لوگوں میں لکھ لے یا اللہ کہ جن میں تو نے اس نبی کے ماننے والوں کے نام لکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے 70 امتوں کو پورا کیا ہے، یعنی دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بڑی بڑی امتیں بھیجی ہیں ان میں سب سے آخری جو بڑی امت ہے وہ کون سی ہے جس نے کمپلیٹ کیا ہے؟ وہ امت محمد ہے۔ تو لٹرلی 70 کا یہاں پہ لفظ بولا گیا، اور بعض اوقات تو عربی زبان میں 70 کا لفظ کثرت کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اللہ عالم، یعنی یہ کہ تم تمام بڑی امتوں سے سب سے آخر میں آئے ہو، لیکن تم ان میں سب سے بہتر ہو اور اللہ کے نزدیک سب سے باعزت ہو، اس لیے کہ صحابہ کرام نے جس طرح وفا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس طرح اطاعت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، اور آپ کے جانے کے بعد بھی اطاعت و اتباع کی ہے، جس طرح سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آگے پھیلایا ہے، اس طرح کسی نبی کی امت کے لوگ یہ کام نہیں کر سکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے تو کہہ دیا نا، ہم نے آج ہی پڑھا ہے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بدر کے موقع پر ایک صحابی نے یہ بات باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں کریں گے کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں جہاں کہیں گے، ہم آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں آپ کہیں گے، جدھر آپ کہیں گے، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہم آپ کے ساتھ آپ کی مائیت میں کفار کے ساتھ لڑیں گے۔
تو یہی ہماری بھی دعا ہونی چاہیے، فاکتبنا مع الشاہدین، ہماری بھی یہ دعا ہونی چاہیے تاکہ ہم انہی کی صحبت میں رہیں، تاکہ ہم انہی کے حالات زندگیوں کو پڑھیں اور ان کے اخلاق، ان کی اقدار اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمارے نام حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے، اور ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں داخل کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے جو کہا اس کے عوض اللہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ نیکی کرنے والوں کی جزا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی دوزخی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو۔ یعنی ایک تو حرام کو حلال کرنا بھی ہے نا گناہ، تو اسی طرح سے حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو بھی منع کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک پائٹی کے اور ایک تقوی کے ایک اور ہی ایک معیار جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ معیار کیا ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے اوپر سے حلال کو بھی حرام کر لیتے ہیں، ہم ریشم بھی نہیں پہنتے، ہم اچھا لباس بھی نہیں پہنتے، یعنی خواتین بعض جو ہیں وہ یہ کہتی سنی جاتی ہیں ہم جوس نہیں پیتے، ہم فش نہیں کھاتے۔ تو یہ چیزیں حد سے گزرنے میں آتی ہیں۔ جو عمدہ کھانا ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ کھاؤ زمین میں جو حلال اور طیب ہے، طیبات میں سے کھاؤ، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔ کرنے کا کام یہ نہیں ہے کہ تم یہ کھانا پینا چھوڑ دو، کرنے کا کام یہ ہے کہ تم یہ کھا پی کر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہیں نہیں پکڑے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جو تم نے مضبوط باندھ لیں۔ قسم تین کی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ لغو قسمیں ہیں کہ جو انسان کھا لیتا ہے، کہ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے بہت خوشی ہوئی، اور اللہ کی قسم میں تو ڈر ہی گئی، تو واللہ باللہ تاللہ، یہ عربی زبان کے وہ ہیں طریقے قسم کے۔ تو محمل قسم اگر کھائی ہوگی تو اس پر تو پکڑ نہیں، جیسے بے سوچے سمجھے قسم نکل گئی منہ سے بغیر ارادے کے، تو اس پر پکڑ نہیں ہے۔ ایک اور طرح کی قسم ہے کہ جس کو کہتے ہیں یمین غموس، اور یہ وہ ہے کہ جو انسان کو ڈبو دینے والی ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے جھوٹی قسم۔ یعنی انسان نے ایک کام کیا اور بعد میں اس سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے یہ کام کیا تھا، تو اس نے قسم کھا کے کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو یہ کام نہیں کیا تھا، تو یہ جھوٹی قسم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کا کفارہ کوئی نہیں ہے، یہ انسان اس کے لیے توبہ ہے۔ تیسری قسم ہے منعقدہ۔ منعقدہ قسم وہ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ میں فلاں کام کروں گی اور آپ اس پر قسم کھا لیں، اور پھر آپ اس قسم کو توڑ ڈالیں، آپ وہ کام نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ نہیں ہے، اپنے آپ کے اوپر ایک قسم آپ نے لاگو کی اور اس کو پھر آپ نے پورا نہ کیا، تو اس کو توڑنے کا کفارہ ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ چنانچہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک گردن آزاد کرانا ہے۔ پھر جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو، اور تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اور اگر آپ کوئی ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ جو شریعت کی خلاف ورزی ہے، فار ایگزامپل آپ یہ قسم کھا لیں کہ میں اپنی فلاں بہن سے کبھی بات نہیں کروں گی،
اور آپ نے قسم کھا لی ہے، تو اس قسم کو توڑ دینا اس قسم کو پورا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی اگر ایسی قسم کو پورا کرنے پر اصرار کرے جس سے اس کے اہل و عیال کو نقصان ہوتا ہو تو وہ اللہ کی نظر میں زیادہ گنہگار ہے بجائے اس کے کہ وہ ایسی قسم توڑ دے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کفارہ ادا کر دے۔ اس کو چاہیے کہ وہ ایسی قسم پہ توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ اب یہ جو 3 دن کے روزے رکھنے ہیں نا، اس میں علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ یہیں تک پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔